شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہاتھ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کل کے موجودہ دور میں ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر موٹاپا اور اس طرح کے دیگر مسائل کی وجہ سے مردوں میں مردانہ کمزوری کی بیماری یا علامات ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ ان مردانہ کمزوری میں 3 کیٹیگریز میں ہوتا ہے، یا تو انفرٹیلٹی، یہ بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر مردوں کو اسٹیمنے کا مسئلہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو اریکٹائل ڈسفنکشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ عموماً طور پہ مڈل ایج کے لوگوں کے اندر زیادہ تر ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ ٹینس ماحول کے اندر کام کر رہے ہوں، یا ایسے لوگ جو بہت زیادہ جن کا شوگر لیول ہائی ہو، یا جن کا بلڈ پریشر انکنٹرولیبل ہو، یا ایسے لوگ جن کو بہت زیادہ انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوں، یا ایسے لوگ جو مسلسل کام ایک جاب کے بعد دوسری جاب جاتے ہوں اور درمیان میں ان کو وقت نہ ملتا ہو، بے حد مصروفیت کی وجہ سے بھی بہت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیمنا کی کمی یا اریکٹائل ڈسفنکشن کا مرض ہو سکتا ہے۔ ایسے میں لوگ مختلف نیم حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور انہی سے علاج کروانا شروع کرتے ہیں، اور ان نیم حکیموں کا ایک قول مشہور ہوتا ہے کہ جی اس کا علاج صرف اور صرف ہمارے پاس ہی ہے، اس کے علاوہ میڈیکل سائنس میں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ وہ لوگ پھر انہی نیم حکیموں کے پاس علاج کرواتے رہتے ہیں اور نہ صرف اپنی صحت خراب کرتے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے علاج کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہتی۔ اچھا، یہ مردانہ کمزوری، اسٹیمنا کی کمی یا اریکٹائل ڈسفنکشن یا سپرم کی کمی، یہ کوئی بیماری اتنی نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ حد تک ٹریٹ کیا جائے۔ یہ کچھ وائٹامنز، کچھ منرلز، کچھ ضروری اجزاء، کچھ غذا کی کمی کی وجہ سے یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وائٹامنز جو ضروری ہیں، جیسے کہ وائٹامن اے، B6، B12، وائٹامن جو ہے ای اور وائٹامن ڈی، اس کی کچھ مقدار مناسب مقدار میں لی جائے۔ اسی طرح کچھ منرلز جیسا کہ زنک ہو گیا، کیلشیم، میگنیشیم، مینگنیز، یہ تمام جو ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور بہت سارے منرلز ہیں جن کی کمی کی وجہ سے مردانہ کمزوری، اسٹیمنا کی کمی پیدا ہو سکتی ہے، ان کو مناسب مقدار میں لیا جائے۔ اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ونس اے ڈے ٹیبلٹ ڈیولپ کی گئی ہے، جس کے اندر ضروری ایسنشل جتنے بھی وائٹامنز ہیں وہ موجود ہیں، ضروری منرلز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جنسنگ موجود ہے، ٹریبولس ایک جو ہربل میڈیسن ہے وہ موجود ہے، جس کو عام زبان کے اندر بکھڑا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے بکھڑے کا کچھ لوگوں نے جو پودا ہے وہ بھی دیکھا ہوگا۔ یہ زیادہ تر جو شمالی علاقہ جات یا ہمارے جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس پودے کو خشک کر کے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اور سالہ سال سے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جنسنگ، یہ تمام جنکو بائلوبا، یہ تمام جو ہیں کچھ مقدار کے اندر، مناسب مقدار کے اندر، ایسی مقدار جو کہ 1 ڈے کی نیڈ ہو، وہ اس کے اندر شامل کی گئی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو زیادہ مقدار میں استعمال کر لیا جائے تو وہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان دہ اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ گولی ونس اے ڈے اس حساب سے ڈیولپ کی گئی ہے کہ اس کے اندر تمام جو منرل، ضروری وائٹامنز ہیں اور منرلز ہیں، وہ مناسب کوانٹٹی کے اندر اویلیبل ہے۔ اس گولی کو صبح کے ٹائم یا دوپہر کے کھانے کے بعد ایک دفعہ دن میں لینا چاہیے۔ ونس اے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ دن میں ایک دفعہ استعمال کرنی چاہیے، اور کافی حد دیر تک بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا استعمال 2 ماہ تک بھی کیا جا سکتا ہے، یا عموماً کچھ جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ علامات ہیں ان میں اس کا استعمال 40 دن تک کیا جائے تو بھی اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کو 3-4 مہینے یا اس کا گیپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے ادویات کے طرح آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں بھی، بالکل اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں، لیکن وہ سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ نہیں ہیں جس طرح اگر ہم وائگرا یا سیلس یا ٹنڈیلافل کا استعمال کریں، اتنے سائیڈ ایفیکٹس اس کے نہیں ہیں۔ اس کے عموماً سائیڈ ایفیکٹس میں بد ہضمی، ڈکاریں آنا، کیونکہ اس کے اندر ہم جنکو بائلوبا کا استعمال ہوتا ہے، ٹریبولس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کے استعمال کی وجہ سے ڈکاریں آ سکتی ہیں، آپ کو بد ہضمی ہو سکتی ہے۔ وائٹامن B12 کی وجہ سے اور جو ہیں وائٹامنز، ان کی وجہ سے بعض اوقات ڈیولپ جو ہے وائٹامنز کی مخصوص اسمیل ہے وہ آپ کے ڈکار کے اندر آ سکتی ہے۔ آپ کو کھاتے ہوئے یا ڈکار لیتے ہوئے وہ مخصوص اسمیل آ سکتی ہے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کا جو کلر ہے وہ تھوڑا زرد ہو جاتا ہے، اگرچہ بعض لوگ اس کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیشاب میں گرمی ہو گئی یا مثانے میں گرمی ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کسی بھی وائٹامن بی کے جو بی کمپلیکس کے استعمال کی وجہ سے پیشاب کا رنگ عمومی طور پر زرد ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کے اندر وائٹامن بی کی اچھی خاصی مقدار رکھی گئی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ اس کے استعمال سے بھی اس کا جو کلر ہے وہ زرد ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔